اللہ کے نیک بندوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے. سبحان اللہ. وہاں کیا نازل ہوتی ہے؟ اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے. بتاؤ اذان گاچھی کی ولایت ہونے میں کوئی شک ہے؟ مفتی آفیسی رحمت اللہ علیہ کے ولی ہونے میں کوئی کنفیوژن ہے؟ مفتی مؤذن رحمت اللہ علیہ کی ذات ہو یا پوشیدہ حضور قبلہ کی ذات ہو یا موجودہ حضور قبلہ کی ذات ہو، ان کی ولایت ہونے میں، غوث اور کتب ہونے میں کسی کو شک ہے؟ جس کو شک ہے، کنفیوژن ہے، زندگی بھر باغماری میں آتا رہے مگر باغماری سے اس کو فائز نہیں ملے گا، اس کی دنیا نہیں سبرے گی، اس کی آخرت نہیں سبرے گی. جن کا عقیدہ، جس کا ایمان یہ ہو کہ اذان گاشی رحمت اللہ علیہ ولی ہے، مفتی آفیسی رحمت اللہ علیہ ولی ہے، مفتی مؤذن رحمت اللہ علیہ ولی ہے، پوشیدہ حضور قبلہ ولی ہے، موجودہ حضور قبلہ ولی ہے، انہی کو باغماری کی سرزمین سے فائز ملے گا. کہو اسی کو باغماری کی سرزمین سے کیا ملے گا؟ باپ کو باپ نہیں مانو گے، ماں کو ماں نہیں مانو گے، بتاؤ باپ کی دعا کام آئے گی؟ ماں کی دعا کام آئے گی؟ آج ہم ان کی بارگاہ میں کیوں آئے ہیں؟ اس لیے آئے ہیں کہ وہ اللہ کے ولی دیکھ رہے ہیں کہ میرا چاہنے والا میری پیدائش کی جگہ پہ گیا ہوا ہے، میرا فیضان لینے کے لیے گیا ہوا ہے. یاد رکھو لمبی گفتگو ہو جائے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ولی کو وہ آنکھوں میں وہ طاقت عطا کی ہے کہ جہاں رہو گے وہاں ان کو خبر ہو جاتی ہے. سبحان اللہ. جہاں رہو گے وہاں ان کو، قرآن پاک سے ثابت ہے. بولیے علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں. کہاں ثابت ہے؟ قرآن پاک سے ثابت ہے. اور یہ بھی یاد رکھو جو ولی کی کرامت کو انکار کرتا ہے، علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اسلام سے نکل جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ وہ جو ولی کی کرامت کا انکار کرے گا وہ اسلام سے نکل جائے گا. سورہ النمل کو پڑھیے. حضرت سلیمان علیہ السلام کے وزیر حضرت آصف بن برخیا رحمت اللہ علیہ کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے. کہیے سبحان اللہ. تخت بلقیس لانے کا تذکرہ ہے قرآن پاک میں، ولی کی کرامت کا ذکر ہے قرآن پاک میں. جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا وزیر تخت بلقیس کو لا کر کے سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں لا سکتے ہیں اور سلیمان یہ کہہ سکتے ہیں ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے کہ میری امت میں اللہ نے ایسے ولی عطا کی ہے کہ جو صرف تاک لے اور بلقیس کا تخت اٹھا کر میری بارگاہ میں پہنچا دے. سبحان اللہ. تو جب سلیمان علیہ السلام کی امت کے ولی جب اتنے پاورفل ہو سکتے ہیں تو کیا محمد الرسول اللہ کے ولی پاورفل نہیں ہو سکتے؟ بولیے نا بھائی، ہو سکتے ہیں کہ نہیں؟ میں علمی گفتگو کر رہا ہوں، سمجھیے آپ. ہو سکتے ہیں. تو کیا میرے پوشیدہ حضور قبلہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ میرا ماننے والا مرید، میرا چاہنے والا عاشق میری بارگاہ میں پہنچا ہوا ہے؟ سبحان اللہ. میری بارگاہ میں پہنچا ہوا ہے. پوشیدہ حضور قبلہ گلشن ولایت کے وہ مہتا پھول ہیں جن کی خوشبو سے آج بھی کائنات مہک رہی ہے اور جن کے قدموں کی دھول کی برکت سے باغماری کی دھرتی لہلہا رہی ہے. گلشن میں گلاب تو سب دیکھتے ہیں مگر گلاب میں گلشن جسے دیکھنا ہو، معرفت کی خوشبو، طریقت کی خوشبو، حقیقت کی خوشبو جسے سونگھنی ہو وہ پوشیدہ حضور قبلہ کی قبر پہ چلا جائے. سبحان اللہ. پوشیدہ حضور قبلہ کی قبر پہ چلا جائے، آج بھی ان کی برکت سے یہ خوشبوئیں پھوٹ پھوٹ کر پوری دنیا میں مہکا رہی ہے. سبحان اللہ. پوشیدہ حضور قبلہ کی مبارک زندگی شریعت مصطفیٰ کے مطابق تھی. کہیے سبحان اللہ. کس کے مطابق تھی؟
शरीयत मुस्तफ़ा के मुताबिक थी, उनका रहना शरीयत के मुताबिक, उनका खाना पीना शरीयत के मुताबिक, शरीयत उनका ओढ़ना बिछौना था, मार्फत उनका तरीका था, हकीकत और तरीकत उनकी ज़िंदगी थी। अजीज़ान मोहतरम, मेरे पीरो मुर्शिद रफ़ीकुल औलिया पोशीदा हुजूर किबला की राह दुनिया वालों की राह नहीं थी, दुनिया वालों की, दुनिया के और पीरों की राह नहीं थी, बल्कि पोशीदा हुजूर किबला की जो रास्ता था अंबिया किराम का रास्ता था, सिद्दीकीन का रास्ता था, शुहदा का रास्ता था, औलिया किराम का रास्ता था। रफ़ीकुल औलिया पोशीदा हुजूर किबला वो रफ़ीकुल औलिया है। रफ़ीक कहते हैं दोस्त को, किसको बोलिए, किसको, फ्रेंड को, जिसको आप कहते हैं रफ़ीक कहते हैं दोस्त को, रफ़ीक कहते हैं महबूब को। पोशीदा हुजूर किबला औलिया के दोस्त हैं, पोशीदा हुजूर किबला सूफिया किराम के दोस्त है, पोशीदा हुजूर किबला अली के दोस्त हैं, सुभान अल्लाह। पोशीदा हुजूर किबला अली के दोस्त हैं, अब्दुल कादिर जिलानी के दोस्त हैं, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के दोस्त हैं, ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया के दोस्त हैं। रफ़ीकुल औलिया अल्लाह की भी दोस्त है और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के महबूब और शहीद उम्मती है, सुभान अल्लाह। अजीज़ान मोहतरम, अल्लाह के वलियों की शान को अल्लाह ने इतना ऊंचा कर दिया, अल्लाह ने इतना मकाम को ऊंचा कर दिया कि सुनिए, मैं सुनाता हूँ आपको। ये गर्मी के मौसम में, शिद्दत की गर्मी में, मई के महीने में कोई बिहार से आया है, कोई यूपी से आया है, कोई हिंदुस्तान के अलग अलग स्टेट से यहाँ पे आए हैं। और तो और सुनिए, सफ़र की थकावट को बर्दाश्त करते हुए कोई उलमाए किराम बांग्लादेश की धरती से आए हैं, कोई उनके मानने वाला बांग्लादेश से तशरीफ़ लाए हैं। अजीज़ान मोहतरम, ये आना हमारा बेकार नहीं जाएगा, ये आना हमारा बेकार नहीं जाएगा। सुनिए हदीस, सुनिए हदीस सुनाता हूँ, पहले दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम वबारिक अला अब्दिका रसूलिल करीम रहमतल लिल आलमीन शफीइल मुज़निबीन सैयदना मौलाना नबी मुहम्मद व अला आलिहि व अहले बैतिहि व औलादिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि व अज़वाजिहि व सहाबिहि व औलियाए उम्मतिहि अजमईन कमा सल्लैत व सल्लमत व बारकत रहीमत अला सैयदना इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम सैयदना इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मेरे अजीज़ों, मेरे बुजुर्गों, हदीस सुनिए तवज्जो के साथ। मिशकात शरीफ की हदीस है, हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो रिवायत करते हैं कि कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला अपनी मखलूक हम सब है ना, मखलूक के हक में आखिरी फैसला सुना देगा। ये जन्नती है, ये जहन्नमी है, और सब जन्नती और जहन्नमी को अपना पता चल जाएगा कि मैं जन्नती हूँ, मैं दोज़खी हूँ। और अल्लाह फरमाएगा, ऐ फरिश्तों, इस जन्नती को जन्नत की तरफ लेकर के चले जाओ। जन्नती मुस्कुराते हुए, हंसते हुए जन्नत की तरफ तशरीफ ले जाएंगे, और दोज़खी उनका मुंह तकते रहेंगे, उनका मुंह शर्मिंदगियों नदामत के समुंदर में डूबकर उनको देखते रहेंगे। और उसी टाइम औलिया का गिरोह, औलिया की जमात उसी वक्त गुजरेगी। एक दोज़खी में से एक इंसान अल्लाह के वली के कदमों में आकर अर्ज करेगा, ऐ अल्लाह के वली, हदीस पाक के अल्फाज ये है, अमा तारिफुनी अनल्लज़ी सुक़ैतुका शरबतन, ऐ अल्लाह के मुक़द्दस वली, क्या मुझे पहचानते नहीं, क्या मुझे जानते नहीं? एक बार ऐसा हुआ कि मैंने आपको पानी पिलाया था, मैंने आपको पानी पिलाया था। वकाला बाज़हुम अनल्लज़ी वहबता लका वज़ूअन, कोई कहेगा, ऐ अल्लाह के मुक़द्दस वली, मैंने एक मर्तबा आपको वज़ू के लिए आपको पानी दिया था, पानी दिया था। ऐ अल्लाह के मुक़द्दस वली, आज हमको छोड़ के, हमको तवज्जो के साथ सुनना, तकरीर का इशारा समझना, ऐ अल्लाह के मुक़द्दस वली, हम वही गुनहगार हैं
जिन्होंने जिंदगी में, जिन्होंने दुनिया में थोड़ी देर के लिए आपके साथ, आपकी सोहबत में टाइम गुजारा था, वक्त गुजारा था, और आप मुझे अकेले छोड़कर जन्नत में जा रहे हैं। हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हो इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि वलीये कामिल, मुर्शिदे कामिल उस दोज़खी के लिए मौला की बारगाह में रोकर दुआ करेगा, ऐ अल्लाह के, ऐ अल्लाह, ऐ तू रहीम है, तू करीम है, इन्होंने मुझे दुनिया में पानी पिलाया था, इस शख्स ने मुझे दुनिया में वजू के लिए पानी बढ़ाया था, ऐ मौला इस गुनहगार की तौबा कबूल फरमा ले, इसकी गुनाहों को माफ कर दे। अजीज़ान मोहतरम, उस वली की दुआओं की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला दोज़खी को जन्नत में डाल देगा। इसको डाल देगा। दुनिया कहती है वली किसी के काम नहीं, बोलो अस्तगफिरुल्लाह। वली क्या काम आएंगे दुनिया में, क्या काम आएंगे आखिरत में? याद रखो मुसलमानों, वली दुनिया में भी काम आते हैं और आखिरत में भी काम आएंगे। सुभान अल्लाह, यहाँ भी काम आएंगे, क़यामत के दिन भी काम आएंगे। हदीस पाक के अल्फाज सुनो, जब वो वली रब्बे कदीर की बारगाह में दुआ करेगा, ऐ मौला मैं इसके लिए सिफारिश करता हूँ, तेरी बारगाह में रिक्वेस्ट करता हूँ, इसकी गुनाहों को माफ़ कर दे, इसको जन्नती बना दे। हदीस पाक के अल्फाज ये है, फयशफ़अ लहू वयुदखिलहुल जन्नह, तो उस वली की दुआ से दोज़खी जन्नत में चला जाए। तो क्या यकीन नहीं है हमारा, क्या हमारा अकीदा नहीं कि क़यामत के दिन हम जब फंस जाएंगे तो अज़ान गाशी रहमतुल्लाह अलैह हमारे लिए दुआ फरमाएंगे, मुफ्ती हाफिज़ी रहमतुल्लाह अलैह हमारे लिए दुआ फरमाएंगे, मुअज़्ज़िन रहमतुल्लाह अलैह हमारे लिए दुआ फरमाएंगे, पुशीदा हुज़ूर क़िबला रहमतुल्लाह अलैह हमारे लिए दुआ फरमाएंगे, मौजूदा हुज़ूर क़िबला रहमतुल्लाह अलैह हमारे लिए दुआ फरमाएंगे कि मेरा मुरीद है, दुनिया में इसने वज़ू के लिए पानी बढ़ाया था, दुनिया में इसने मेरी मजलिस में बैठा था, ऐ मौला हक्कानी के मानने वालों को, अज़ान गाशी रहमतुल्लाह अलैह के मानने वालों की गुनाहों को माफ़ कर दे और इसे जन्नती बना दे। सुभान अल्लाह। मुसलमानों, ये औलिया किराम हो या सूफिया किराम हो, ये उलमा किराम हो या इमाम हो, क़यामत के दिन अल्लाह की बारगाह में सिफारिश करेंगे और गुनहगारों की बख्शाइश करवा के जन्नत में दाखिल फरमा देंगे। अज़ीज़ान मोहतरमा, आइए, चूँकि वक्त की नज़ाकत कम है और मैं चाहूँगा कि चंद बातें आपकी बारगाह में अर्ज़ करूँ। मेरे अजीज़ों, मेरे बुज़ुर्गों, याद रखिए कुरान पाक की जिस आयत रब्बानी के मैंने तिलावत की, अल्लाह इरशाद फरमा रहा है, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून। उलमा किराम यहाँ बैठे हुए हैं, पढ़े लिखे उलमा किराम की तशरीफ़ आवरी यहाँ पर है। अला इन्न कद जो आता है वो ताकीद के लिए आता है। किसके लिए आता है? ताकीद के लिए आता है। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने वलियों का जिक्र शुरू किया तो अला से भी शुरू किया और इन्ना से भी शुरू किया। कहो सुभान अल्लाह। अला के मतलब होता है खबरदार हो जाओ, होशियार हो जाओ। इन्ना के माने होता है बेशक, कोई कंफ्यूजन ही नहीं। इसलिए कि मुशरिकीन मक्का, कुफार मक्का वली की विलायत को मानते नहीं थे और आज भी कुछ लोग वली की विलायत को मानते नहीं है, वली की करामत को मानते नहीं है। अल्लाह अलीमुल खबीर है, अल्लाह जानता था और जानता है कुछ ऐसे लोग पैदा होंगे जो औलिया किराम की करामात का इनकार करेंगे, उनकी सिफात आलिया का इनकार करेंगे और उनके वजूद का इनकार करेंगे। इसीलिए अल्लाह ने इस मजमून की शुरू में, इस टॉपिक के शुरू में डबल ताकीद लाया है, डबल ताकीद। अला भी लाया, इन्ना भी लाया कि खबरदार हो जाओ, होशियार हो जाओ। जो अल्लाह के वली होते हैं उन्हें किसी चीज़ का डर और किसी चीज़ का खौफ नहीं होता है। औलिया जमा है वलीयुन की बरबज़ने फईलुन, औलिया जमा है वलीयुन की फईलुन के वजन पर, जिसका माना होता है मदद, जिसका माना होता है दोस्त। पता क्या चला कि वलीयुन के माने क्या हुए? मोहब्बत वाला,
مدد کرنے والا، نصرت والا. اور یہاں اگر فاعل فاعلون ہے، فاعل، اس کا مطلب کیا ہوا کہ اللہ سے محبت کرنے والا. کہو سبحان اللہ. ولی کس کو کہتے ہیں؟ اگر یہاں بمانے فاعل لیں گے، علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں، تو ولیون کا معنی کیا ہوگا؟ فاعل کے معنی ہوگا اللہ سے محبت کرنے والا، اللہ سے قرب رکھنے والا. اور جب اللہ کسی کو اپنا بناتا ہے تو وہ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا ہے. کہو سبحان اللہ. میرے مرشد کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں؟ بولیے آپ حضرات. اور جو ہوتے ہیں وہ دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی جب کسی کو اپنا بناتا ہے وہ بندوں کے لیے حاجت مند نہیں رکھتا، بندوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا، خدا کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے. بندوں کے سامنے ہاتھ گر گراتا نہیں، خدا کے سامنے گر گراتا ہے. اس لیے کہ جو اللہ کا ہو جاتا ہے ساری کائنات اس کی ہو جاتی ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے ساری کائنات اس کی ہو جاتی ہے. یہ اللہ کے ہو گئے تو ساری کائنات اس کی ہو گئی، ساری کائنات اس کی ہو گئی. یہی وجہ ہے کہ باغماری کی سرزمین پر اگر کوئی روتا ہوا آتا ہے تو مسکراتا ہوا جاتا ہے. اگر کوئی باغماری کی سرزمین پر روتا ہوا آتا ہے تو مسکراتا ہوا جاتا ہے. اگر کوئی بے قرار آتا ہے تو اسے قرار مل جاتا ہے. اگر کوئی بے سہارا آتا ہے تو اسے سہارا مل جاتا ہے. اگر کوئی باغماری کی سرزمین پر بے اولاد آتا ہے، کیا آتا بولیے تو؟ بے اولاد آتا ہے تو اللہ کی عطا سے. کس کی عطا سے؟ آواز ہے آپ کی ذرا سے، یہاں سے لے کے وہاں تک آواز ہے. اللہ کی عطا سے، اللہ کی عطا سے اسے اولاد مل جاتی ہے. سبحان اللہ. جب ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو بخار سے نجات مل جاتا ہے، ٹائیفائڈ سے تم کو نجات مل جاتا ہے، کینسر سے تجھ کو نجات مل جاتا ہے. ارے جب ڈاکٹر وسیلہ ہو سکتا ہے، جب ڈاکٹر وسیلہ بن سکتا ہے اور اس دوائی میں اللہ نے شفا رکھی ہے، کسی کو بخار لگے بخار کا میڈیسن کھلا دو بخار دور ہو جائے گا، کسی کو کینسر ہو جائے دوا کھلا دو کینسر دور ہو جائے گا. تو ولی کی دعا میں اللہ نے وہ تاثیر رکھی ہے، اللہ نے وہ پاور رکھی ہے. دعا کر دے زندگی بدل جاتی ہے، دعا کر دے تو آخرت بدل جاتی ہے. کہتے ہو ولی کی بارگاہ سے کچھ نہیں ملتا. باغماری کی سرزمین تو وہ سرزمین ہے کہ رحمت چاہیے تو باغماری کی سرزمین پہ آؤ، اللہ کی برکت چاہیے تو باغماری کی سرزمین پہ آؤ، خدا چاہیے تو باغماری کی سرزمین پہ آؤ. وہ شعر نہیں مولانا روم رحمت اللہ علیہ کا، مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم تا غلام شمس تبریز نہ شد. یعنی مولانا روم رحمت اللہ علیہ اس وقت تک مولوی نہیں بنے جب تک شمس تبریز رحمت اللہ علیہ کے دیوانے نہیں بن گئے. یہ جتنے علماء کرام یہاں بیٹھے ہوئے ہیں یہ سب کے سب دیوانے ہیں، عالم بھی اس میں ہیں، مفتی بھی ان میں ہیں، مگر معرفت کی ضرورت تھی، خدا کی حقیقت کی ضرورت تھی تو انہوں نے باغماری کی سرزمین پر تشریف لایا. تو اللہ کی معرفت کہاں ملے گی؟ باغماری کی سرزمین پہ ملے گی. عزیزان محترم، آئیے چونکہ یہ لائیو چل رہا ہے اور ہندوستان کے کونے کونے میں مرشد کی اجازت سے میں سرکار اذان کاشی رحمۃ اللہ علیہ کی فیضان کرم سے ان کے پیغام کو، ان کی حقیقت کو دنیا کے سامنے میں پیش کرتا رہتا ہوں. اور طرح طرح کے علماء کرام جو دوسرے سلسلہ سے بھی جڑے ہوئے ہیں، دوسرے مسلک سے بھی ہے، ایک سوال ہم سے ہر جگہ کرتے ہیں کہ آپ کا سلسلہ کیا ہے، آپ کا اذان گاشی کا نسب کیا ہے. میرا فرض ہے کہ ان کے سلسلہ کو بتایا جائے. بولیے بتایا جائے کہ نہیں بتایا جائے؟ بتایا جائے کہ نہیں بتایا جائے؟ دنیا یہ پوچھتی ہے کہ آپ کا سلسلہ نہیں ہے. میں کہتا ہوں میرا سلسلہ دیکھنا چاہتے ہو یہ وظیفہ لے جاؤ، یہ وظیفہ سلسلہ بھی بتائے گا. کہو سبحان اللہ. یہ وظیفہ سلسلہ بتائے گا اور یہ وظیفہ سرکار اذان گاشی رحمت اللہ علیہ کس کے نسب سے ہیں، اس وظیفہ کو پڑھ لو گے اذان گاشی رحمت اللہ علیہ کی حقیقت کا پتہ چل جائے گا. اور یہ بھی یاد رکھیے رزق حلال پہ تقریر کیجئے، کرنا چاہیے. نماز کے بارے میں سب جانتا ہے نماز پڑھنا ضروری ہے،
رزق حلال کے بارے میں بتائیے, سود کے بارے میں بتائیے, رزق حلال کے بارے میں آپ بتائیے کہ جس نے حرام کا ایک لقمہ کھایا, اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوتی. اس کے بارے میں بتائیے. مگر جب 1 گھنٹہ آپ تقریر کرتے ہیں, بتائیے آج لاکھوں لاکھ روپیہ یہاں پہ آپ خرچہ کر رہے ہیں مجلس کو سجانے کے لیے, اور اگر اذان گاچھی کی تذکرہ نہیں کروں, ان کے بارے میں نہ بتاؤں, تو میں سمجھتا ہوں کہ مجلس میں آنے کا فیض تو ملے گا, مگر اذان گاچھی کی روح کبھی ہم سے خوش نہیں ہو سکتی ہے. سلسلہ میں سناتا ہوں, توجہ کے ساتھ سنیے. اور جب کوئی آپ کا سلسلہ پوچھے, شان سے بتائیے جناب. دوسرے مسلک کے لوگ پورے ہندوستان میں پھیل گئے, ان کا پیسہ نہیں, چندوں کا پیسہ ان کا ہوتا ہے, چندوں سے وہ پروگرام کرتے ہیں. مگر سرکار اذان گاچھی رحمت اللہ علیہ کا ماننے والا کسی سے چندہ نہیں لیتا ہے, اپنی محنت کی کمائی سے اپنے گھر میں عرس کل کی مجلس سجاتا ہے. وہ لوگ چندہ لیا جاتا ہے. جب ہم چندہ نہیں لیتے ہیں, دولت ہماری, سب کچھ ہمارا, تو ہم دب کے کیوں رہیں گے؟ ہم شان سے رہیں, دنیا کو بتائیں کہ قادری تم بھی ہو مگر بے نمازی ہو, قادری ہم بھی ہیں سچے پکے نمازی. چشتی تم بھی ہو, چشتی ہم بھی ہیں مگر تم بے نمازی ہو, ہم نمازی. سحر وردی تم بھی ہو, سحر وردی ہم بھی ہیں, تم بے نمازی ہو, ہم نمازی ہیں. یہ سلسلہ میں آپ کو سنا رہا ہوں, دنیا والے سن لے کہ سرکار اذان گاچھی رحمت اللہ علیہ, نسب تو آپ سنتے ہی رہتے ہیں, شجرہ سنیے. سرکار اذان گاچھی رحمت اللہ علیہ کو 8 خانوادوں سے آپ کو خلافت ملی. کتنے بولیے تو؟ آواز ہے آپ کی بھائی, اور آواز ہے آپ کی, سینے میں نقش ہو جائے آپ کے سینے میں. 8 خانوادوں سے آپ کو خلافت ملی. سب سے پہلے سنیے, سب سے پہلے خلیفہ, ان کا خلیفہ کا نام سنیے, اور کس سلسلہ سے وہ مرید ہوئے ان کی خلافت سنیے. حضرت مولانا شاہ حاجی حافظ امداد اللہ مہاجر مکی, اور یاد رکھیے اور سناؤں گا, فاروقی, سب لکھا ہے, دیکھیے یہاں پہ فاروقی بھی لکھا ہے, قادری, چشتی, نقشبندی, سہروردی, مجددی رحمت اللہ علیہ. سبحان اللہ. علماء کرام کی سبحان اللہ آواز ہے آپ کے. کیا یہ غلط ہے یا صحیح ہے؟ یہ غلط ہے کہ صحیح ہے؟ آواز ہے آپ کی. یہ علماء کرام کو گواہ بنا کے, اس لیے کہ علماء کرام کے گواہ یہاں بھی گواہی دیں گے, قیامت کے دن بھی گواہی دیں گے. اور میں جھوٹ بول سکتا ہوں مگر یہ اذان گاچھی کا وظیفہ جھوٹ نہیں بولے گا. کیا بولیے تو جھوٹ نہیں بولے گا. اور میں آپ کو کیا بتاؤں, اور یہی وجہ ہے اس انسان سے جلنے کی, یہ بھی یاد رکھیے. حضرت مولانا شاہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی, فاروقی, قادری, چشتی, نقشبندی, سہروردی, مجددی رحمت اللہ علیہ. دوسرے خلیفہ حضرت مولانا شاہ صوفی فضل الرحمان گنج مراد آبادی نقشبندی رحمت اللہ علیہ. تیسرے خلیفہ حضرت مولانا شاہ حاجی صوفی دین محمد عارضی صادقی حسنی حسینی مجددی رحمت اللہ علیہ. کہو سبحان اللہ. حسنی بھی ہیں یہاں پہ, حسینی بھی ہے یہاں پہ, اور یہ معلم ہے, استاذ ہیں, ہندوستان کے نہیں جناب, بنگلہ دیش کے نہیں, مکہ اور مدینہ کے. سبحان اللہ. مکہ اور مدینہ کے جو بڑے بڑے علماء کرام تھے, ان لوگوں نے اذان گاچھی رحمت اللہ علیہ کو خلافت سے نوازا. چوتھے خلیفہ کا نام سنو توجہ کے ساتھ, حضرت مولانا شاہ صوفی سید محمد غازی سوادی چشتی رحمت اللہ علیہ. کہو سبحان اللہ. حضرت مولانا شاہ صوفی عبید اللہ سوادی چشتی رحمت اللہ علیہ. حضرت شاہ صوفی سید خدا بخش خنکار قادری بغدادی رحمت اللہ علیہ. یہ اذان گاچھی رحمت اللہ علیہ سب سے پہلے انہی سے مرید ہوئے. کس سے مرید ہوئے؟ خدا بخش خنکار قادری بغدادی میدنا پوری رحمت اللہ علیہ سے پہلے مرید ہوئے. 7واں خلیفہ کا نام کیا ہے؟ حضرت مولانا شاہ صوفی خودی میاں خنکار قادری رحمت اللہ علیہ. 8واں خلیفہ کا نام کیا ہے؟ حضرت مولانا شاہ صوفی سید منصور احمد حسنی حسینی قادری رحمت اللہ علیہ. تو آپ بتاؤ مسلمانوں, اس میں قادری لکھا ہوا ہے کہ نہیں؟ ہاتھ اٹھا کے یہاں حضرت. چشتی لکھا ہوا ہے کہ نہیں؟ اس میں سہروردی لکھا ہوا ہے کہ نہیں؟ اب ہم کہیں جا کے کسی مجلس میں قادری کہیں
कोई अगर मुझसे जले तो बताओ मुझसे नहीं जल रहे हो, अजान गाछी से जल रहे हो। किससे जल रहे हो? और अजान गाछी से जल रहे हैं आप। और याद रखिए, जिस दर का मैं खाना खाता हूँ, दाना खाता हूँ, उस दर का मैं कुत्ता भी हूँ, भिखारी भी हूँ, और उसको फैलाने की मैं कोशिश करता हूँ। इसीलिए कि मैं यहाँ आया हूँ तो किसी का चेहरा देख के नहीं, बल्कि जिंदा वली कामिल का चेहरा देख करके आया हूँ, किसी इंसान का चेहरा देख करके नहीं। हमने पूरा हिंदुस्तान का दौरा किया जनाब, जितने खानकाह हैं मैं वहाँ दौरा किया, मगर असल मुर्शिद, असल वली, असल मुर्शिद कामिल अगर कहीं मिला है तो बागमारी की सरजमीन पे मिला है। न यहाँ चंदा है, न यहाँ धंधा है, कुछ है? न यहाँ चंदा है, न यहाँ धंधा है, सिर्फ एक ही धंधा है। वो धंधा क्या है? पढ़ना है पढ़ो, कलमे शहादत पढ़ो, पढ़ना है पढ़ो, सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह पढ़ो, पढ़ना है पढ़ो, सुब्हुल कुद्दुसुल रब्बना व रब्बुल मलाइकत वर्रू पढ़ो। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे अल्लाह का जिक्र होता है, यही धंधा है। और ये धंधा इतना अच्छा धंधा है कि जो इस जिक्र को पढ़ लेता है यहाँ भी कामयाब हो जाता है, वहाँ भी कामयाब, यहाँ भी कामयाब, वहाँ भी कामयाब। बताओ मुसलमानों, इतने लोग होंगे यहाँ आने से पहले, कोई बेनमाजी होंगे, कोई सूद खाते होंगे, मगर मौलवी की तकरीर से नहीं, मौलवी की तकरीर से नहीं, वली की नजर से। सुभान अल्लाह, वली की। अरे एक मौलवी जिंदगी भर तकरीर करे, कोई सुधरे या ना सुधरे, वली की आंखों में वो ताकत होती है कि वली नजर फेर दे, चोर हो तो गौस बन जाता है, चोर हो तो वली बन जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह, सरकार अज़ान गाशी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में जो आ जाता है और ये हक्कानी वजीफा को पढ़ लेता है, अल्हम्दुलिल्लाह उस इंसान से सरकार गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह भी राजी हो जाते हैं, ख्वाजा अजमेरी भी राजी हो जाते हैं, ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया भी राजी हो जाते हैं। उलमा में इख्तलाफ हो सकता है, मगर 700 बरस पहले, 800 बरस पहले जो ख्वाजा अजमेरी आए, उससे किसी को इख्तलाफ नहीं है। किसी को इख्तलाफ बोलिए तो किसी को इख्तलाफ नहीं है। ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया भी आए, जब तुम नहीं थे, हम नहीं थे, हमारा ख़ानदान नहीं था, उस वक्त वो आए और हिंदुस्तान में आकर इस्लाम को फैलाया। सुभान अल्लाह। सूफिया कलाम का बहुत बड़ा ऊंचा मकाम है मुसलमानों। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, और हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास की रिवायत है, वली वो होता है कि जिसको देखने से अल्लाह याद आ जाए, जिसको देखने से अल्लाह याद आ जाए। जरा सोचिए, बागमारी की सरजमीन पे जाते हैं जी। आज देखिए, ट्रेन से उतरा मैं, 7 बजे वहां उतरा, मैंने कहा मुर्शिद की ज़ियारत करेंगे, मगर कोई पीर को दिखा दीजिए जो दरबार का काम अपने हाथों से करता हो। किसी पीर को दिखा सकते हैं आप? किसी पीर को आज के वक्त में, आज के डेट में नहीं दिखा सकते हैं जो दरबार का काम, ईंटा उठाना, दरख्त बोना अपने हाथों से नहीं दिखा सकते हैं। ये आजिज़ी है, ये इंकिसारी है कि मौजूदा हुजूर किबला रहमतुल्लाह अलैह कभी दरख्त को बोते हैं, कभी ईंटें उठाते हैं। ये है जिंदा वली। नहीं तो आजकल जनाब खिलाफत मिल जाती है, सोचता है कि मुझसे बड़ा वली को है ये नहीं है, मुझसे बड़ा वली कोई नहीं है। अज़ान गाशी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह वो बारगाह है मुसलमानों, कि सूफिया फरमाते हैं कि वली वो होता है कि जिसको देखने से अल्लाह याद आ जाता है। वो किसी से मोहब्बत करते हैं तो अल्लाह के लिए मोहब्बत करते हैं, और किसी से नफरत करते हैं तो अल्लाह के लिए नफरत करते हैं। तो मेरे मुर्शिद ने क्या पैगाम दिया, क्या मैसेज दिया आपको? याद रखिए मुसलमानों, बागमारी में पहुंच जाना ये कमाल नहीं है, अच्छा इंसान बन जाना ये कमाल है। सुभान अल्लाह। अच्छा इंसान बन जाना ये कमाल है। बाप है तो बाप की इज्जत कीजिए, माँ है तो उसकी खिदमत कीजिए, भाई है तो उससे मोहब्बत कीजिए। इसलिए कि अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, जो किसी से हसद करता है, जो किसी से जलता है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं जो किसी से जलता है, नेकियों को वो इस तरह खा जाती है जिस तरह से आग लकड़ी को खा जाती है।
اسی لیے کسی سے جلیے مت. عالم ہے تو ایک دوسرے سے محبت کیجئے, عوام ہے تو ایک دوسرے سے محبت کیجئے, ایک دوسرے کا حق ادا کیجئے, بڑوں کی عزت کیجئے. اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں من زار زار اللہ بہ ومن شاک شاک اللہ بہ. جو مسلمان کسی انسان کو تکلیف پہنچائے گا اللہ اس کو تکلیف پہنچائے گا. آپ کے ذریعے سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے, آپ کے ذریعے سے کسی سے بغض اور عداوت نہ پھیلے, بلکہ ہم محبت کو پھیلانے کے لیے آئے ہیں, ہم پیار کو پھیلانے کے لیے آئے ہیں. مذہب اسلام امن اور شانتی کا میسج دیتا ہے, امن اور پیار کا پیغام دیتا ہے. میں نے آپ کو بارہا سنایا ہوگا کہ سرکار اذان گاچی رحمۃ اللہ علیہ نماز کی حالت میں ہے, شرابی آتا ہے, ڈنڈا لیتا ہے, لاٹھی لیتا ہے اور سر پہ وار کر دیتا ہے, سر پھٹ جاتا ہے, خون بہنا شروع ہو جاتا ہے. اب اس کے بعد ہم ہوتے, آپ ہوتے, بد دعا کرتے. اذان گاشی رحمت اللہ علیہ بد دعا نہیں کرتے ہیں بلکہ رب قدیر کی بارگاہ میں اس شرابی کے لیے دعا کرتے ہیں, اے مولا اسے ہدایت عطا فرما, سبحان اللہ, اسے ہدایت عطا فرما. جب ایک ولی کی دعا قبول ہو جاتی ہے وہ شرابی اپنے وقت کا کتابوں میں آتا ہے, اپنے وقت کا ولی بن جاتا ہے. سبحان اللہ. تو محبت سے رہیے, محبت کا پیغام پہنچائیے. میرے مرشد نے 4 اصول بتائے ہیں. سبحان اللہ, کیا بات ہے. کتنے اصول؟ 4 اصول. اور یہ اصول جو ہے کس کا اصول ہے؟ اذان گاچھی کا اصول نہیں, قاعدہ نہیں, بلکہ یہ اسلام کا اصول ہے. سبحان اللہ, یہ اسلام کا قانون ہے. میرے مرشد نے کیا بتایا کہ بغیر قضا 5 وقتہ نماز پڑھنا ہے. سبحان اللہ, بغیر قضا 5 وقتہ نماز کے بغیر عرس سے کل کرنا بیکار. میں تو اکثر جگہ جا کے کہا کرتا ہوں 10,000 کی چادر چڑھاتے ہو خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں, مگر خواجہ غریب نواز اسی ٹائم آپ سے راضی ہوں گے جب تک تم 5 وقتہ نماز نہیں پڑھو گے. اسی لیے کہ جتنے بھی اولیاء کرام دنیا میں تشریف لائے سب کے سب سچے پکے نمازی تھے, سب کے سب شریعت مصطفیٰ کے مطابق زندگی گزارنے والے تھے. کوئی ولی, کوئی غوث بے نمازی نہیں تھے. اسی لیے آج اس بات کی عہد کیجئے کہ ہم جب باغماری کی سرزمین پر آئے ہیں, جب ہم اذان گاشی کے ماننے والے ہیں, تو ہم 4 اصول کو ہم اپنائیں گے. بغیر قضا 5 وقتہ نماز پڑھیں گے, بولے انشاءاللہ. بغیر قضا 5 وقتہ نماز پڑھیں گے, رزق حلال کھائیں گے, تقوی کو اختیار کریں گے, سود سے بچیں گے, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ حقانی وظیفہ کو پڑھیں گے. اولیاء کرام کے کریکٹر کو اپنائیے, ان کی سیرت کو اپنائیے, 5 وقتہ نماز پڑھیے. اسی لیے کہ یہ زندگی ہے, یہ زندگی سنواریے, دل شاد کیجئے, زندگی سنواریے, دل شاد کیجئے. لمحات زندگی کے برباد نہ کیجئے. جب مقصد حیات عبادت خدا کی ہے پڑھیے نماز, مسجدیں آباد کیجئے. کہیے سبحان اللہ. جب مقصد حیات عبادت خدا کی ہے پڑھیے نماز, مسجد آباد کیجئے. سبھی کے لیے ایک دن ضرور آتا ہے, سبھی کے لیے ایک دن ضرور آتا ہے. یہ حسن فانی ہے لیکن غرور آتا ہے. کسی کریم سے اور پاؤڈر سے کچھ نہیں ہوتا, کسی کریم سے اور پاؤڈر سے کچھ نہیں ہوتا. نماز پڑھنے سے چہرے پہ نور ہوتا ہے, نماز پڑھنے سے چہرے پہ نور ہوتا ہے. جسم فانی ہے, سجانے کی ضرورت کیا ہے؟ جسم فانی ہے, سجانے کی ضرورت کیا ہے؟ اور حسن دنیا کو دکھانے کی ضرورت کیا ہے؟ ایسے اعمال کرو, ایسے اعمال کرو کہ روح سے خوشبو آئے, ایسے اعمال کرو کہ روح سے خوشبو آئے. عطر کپڑوں پہ لگانے کی ضرورت کیا ہے؟ عطر کپڑوں پہ لگانے کی ضرورت کیا ہے؟ رہی کلی تو پھول کھلیں گے, زندگی باقی رہی تو پھر ملیں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. میری تقریر میں غلطی ہو گئی ہوگی, گستاخی ہو گئی ہوگی, میں ان علماء کرام کو گواہ بنا کے میں توبہ کرتا ہوں. آپ بھی توبہ کر لیجئے, ہم سب مل کے پڑھ لیجئے استغفر اللہ ربی, استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ, لا الہ استغفر اللہ ربی
استغفراللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.